السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ابو محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لرن ود نبیل۔ محترم ناظرین و قارئین، آج ہم آپ کے سامنے الحمدللہ پھر نورانی قاعدے کا سبق نمبر 2 جو کہ تختی نمبر 1 سے ہی متعلق ہے مخارج کے معاملے میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو کہ سبق نمبر 1 اور تختی نمبر 1 تھا، اس میں ہم نے حروف تہجی کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کے مخارج کہاں سے ادا ہوتے ہیں، اور آج کے اس سبق میں بھی ہم انشاءاللہ مخارج کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ معلوم کریں گے کہ ایک مخرج سے کتنے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے پھر سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخارج نمبر 1۔ مخارج دراصل منہ کے جن حصوں یا جگہوں سے الفاظ ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کل حروف 29 ہیں، اور یہ حروف جو 29 حروف ہیں یہ منہ کے 17 حصوں سے ادا ہوتے ہیں۔ 17 حصوں سے یہ 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ آج ہم انشاءاللہ ان میں سے کچھ مخارج کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آج 17 کے 17 مخارج کے بارے میں پڑھا گیا تو ویڈیو کچھ لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم اتنی لمبی ویڈیو نہیں بنائیں گے۔ انشاءاللہ 7 یا 8 مخارج کے بارے میں پڑھیں گے، پھر بقیہ کل انشاءاللہ اگلا سبق پھر پڑھیں گے۔ تو آج پڑھتے ہیں مخارج نمبر 1، الف واو یا۔ الف واو یا، ان کا مخرج جو ہے وہ ہے منہ کا خالی حصہ۔ منہ کا خالی حصہ اگر یہ حروف مدہ میں سے ہوں، جو اندر والا خلا ہے نا، آپ منہ کو کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، غور کریں گے تھوڑا سا، کوئی بھی لفظ ادا کرتے ہوئے الف ادا کریں، اپنا منہ کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ واو یہ ادا کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ تو منہ کا خالی حصہ جو اندر کی طرف ہے وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں اگر یہ حروف مدہ ہوں۔ اب ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حروف مدہ میں سے ہیں؟ تو اس کی بہت آسان سا اس کا حل ہے، اس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے یہ حروف خود ساکن ہوں اور ان سے پہلے والے جو حرف ہے اس کی حرکت ان کے موافق، مثلا الف خود ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اسے ہم الف مدہ کہیں گے، جیسے ہے الرحمن۔ الرحمن میں میم کے آگے جو الف ہے یہ خود ساکن ہے اور میم کی حرکت زبر نے اسے الف مدہ بنا دیا۔ اب یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ الف کب الف ہوتا ہے؟ الف اس وقت تک الف رہتا ہے جب تک اس کے اوپر زبر، زیر پیش اور جزم نہ ہو۔ اگر اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ گئی، مثلا زبر، زیر پیش یا جزم آ گئی تو یہ الف نہیں رہے گا بلکہ یہ حمزہ بن جائے گا۔ جیسے الحمد، جو پہلا الف ہے اس کے اوپر حرکت آنے کی وجہ سے یہ حمزہ بن گیا، اب اسے ہم الحمد پڑھیں گے۔ یا آگے ہے بأسا۔ بأسا با کے ساتھ جو الف ہے اس کے اوپر حمزہ، تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا بأسا۔ تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ آگے ہے دوسرا حرف ہے واو، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش آ جائے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، جیسے ہے اعوذ۔ اب یہاں پہ واو ساکن ہے اور پہلے عین ہے اور عین کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے یہ واو مدہ بن گئی۔ آگے ہے حرف یا۔ یا اب اس کو یہ دیکھیں گے کہ یا مدہ کب بنتی ہے؟ تو یا مدہ اس وقت بنتی ہے جب یا خود ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ یا مدہ بن جاتی ہے، جیسے الرحیم۔ ہا کے آگے جو یا ہے یہ خود ساکن ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے، اس زیر نے اسے یا مدہ بنا دیا۔ تو اب ہمیں یہ بات بآسانی معلوم ہو گئی کہ یہ تینوں حروف الف، واو، یا، یہ اگر حروف مدہ ہیں
تو یہ منہ کے خالی حصے سے ادا کیے جائیں گے جو اندر والا حصہ ہے۔ مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 2 ہے حمزہ اور ہا۔ حمزہ اور ہا ان کا ایک ہی مخرج ہے، یہ حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے اس سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے 3 حصے بنا لیجئے، 3 حصے ہیں حلق کا، ایک اوپر والا حصہ، ایک درمیان والا حصہ اور ایک نیچے والا حصہ۔ جو سب سے نیچے والا حصہ ہے جو بالکل سینے کے ساتھ ہے ان سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، ہا، سینے کا زور لگا کر آپ ان حروف کو ادا کیجئے تو ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ آگے ہے مخرج نمبر 3۔ مخرج نمبر 3 میں 3 حروف ہیں، عین، ہا۔ ان کا مخرج ہے حلق کا درمیان والا حصہ، حلق کا وسط حلق ہے، یہ حلق کے درمیان والا حصہ، جیسے ہے اعوذ، الحمد، الحمد۔ تو یہ حلق کے درمیان سے نہایت ہی آرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لطافت کے ساتھ ان کو ادا کیجیے، زور لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے ادا کریں گے تو یہ ادا ہو جائیں گے۔ آگے مخرج نمبر ہے 4، وہ ہے غین، خا، غین، خا۔ یہ ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے اور یہ ہے حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ حلق کے 3 حصے ہیں، ایک اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، ایک درمیان والا جو وسط حلق ہے اور ایک بالکل نیچے جو سینے کی طرف ہے، اور یہ دونوں حروف غین اور خا، غین اور خا، یہ حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوں گے، جو اوپر والا حصہ ہے وہاں سے یہ دونوں حروف، جیسے غیر المغضوب، تو یہ اوپر والے حلق سے یہ حروف دونوں ادا ہوں گے۔ اب 5واں مخرج ہے قاف، قاف۔ اس میں ایک بات کو اور بھی خیال رکھیے گا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس سے پیچھے بھی جو حروف ہیں وہ غین وہ حروف مستعلیہ میں سے گزرا ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے گزرا ہے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تاکہ آپ کو یہ حروف یاد کرنے میں آسانی ہو سکے۔ تو اس کا مخرج جو ہے وہ زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے، جب اوپر کے تالو سے لگے، زبان کی جڑ کا آخر جہاں سے زبان نکلتی ہے، آپ اگر شیشے کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ اپنا منہ کھولیں گے تو آپ کو نظر آئے گا بالکل آخر میں ایک کوا سا لٹکا ہوا ہے۔ تو زبان کی جڑ جو ہے جہاں سے زبان نکلتی ہے، اس کا زبان کی جڑ کا آخر جو ہے وہ کوے کے پاس جو ہے، جب اس کو آپ اوپر کے تالو سے لگائیں گے تو اس سے قاف ادا ہو جائے گا، قاف۔ آگے ہے مخرج نمبر 6۔ مخرج نمبر 6 ہے کاف۔ اسے ہم کہتے ہیں چھوٹا کاف یا اسے بریک کاف کہہ لیں، اسے بریک پڑھتے ہیں، اسے موٹا نہیں پڑھتے۔ جو نقطوں والا ہے اسے موٹا پڑھتے ہیں، اس کا مخرج آپ کو معلوم ہو چکا ہے، قاف۔ یہ ہے کاف، اس کا مخرج اور دوسرے قاف کا جو نقطوں والا ہے ان کا مخرج قریب قریب ہی ہے، لیکن یہ جو کاف ہے جو بغیر نقطوں کے ہے، اس کا مخرج یہ ہے کہ یہ بڑے کاف سے کے ساتھ ہی منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر، یہ نیچے کی طرف جب ہم جائیں گے تو پھر یہ کاف ادا ہو جائے گا۔ تھوڑا سا آپ دونوں کو اپنے سامنے رکھ کر جب آپ اس کی مشق کریں گے نا، آئینہ اپنے سامنے رکھ کر، تو آپ کے لیے یہ دونوں آسان ہو جائیں گے۔ قاف، کاف۔ قاف میں جو ہے آپ کی زبان کا آخر کوے کی طرف جا رہا ہے تو اس سے یہ قاف نقطوں والا ادا ہو رہا ہے، اور یہاں نیچے کی طرف کاف، تو اس سے کاف ادا ہو رہا ہے۔ آگے ہے مخرج نمبر 7، وہ ہے جیم، شین اور یا۔ جیم، شین، یا، ان 3 حروف کا مخرج ایک ہی ہے۔ زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے، زبان کا جو درمیان ہے
یہ تالو کے بیچ میں لگے گا تو یہ تینوں حروف بآسانی ادا ہو جائیں گے، جیم، شین اور یا۔ آپ جتنی زیادہ اس کی مشق کریں گے آپ کے لیے ان کا یاد کرنا، ان کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آگے ہے مخرج نمبر 8، معاف کیجئے گا، مخرج نمبر 8، اور وہ ہے ضاد۔ ضاد یہ ہے زبان کی کروٹ، جب اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو ضاد ادا ہو۔ زبان کی کروٹ کہتے ہیں زبان کی سائڈ کو، زبان کی جو سائڈ ہوتی ہے اسے زبان کی کروٹ کہتے ہیں۔ یہ اوپر والی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ جب آپ ٹچ کریں گے تو اس سے ضاد ادا ہو جائے گا۔ آپ کو میں پھر بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ اس کی جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا یاد کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات کا خیال رکھیے گا، یہ ضاد جو ہے یہ دال کے مشابہ نہیں ہے کہ ہم جیسے دال پڑھتے ہیں ویسے ضاد پڑھ دیں تو یہ ادا ہو جائے گا، بالکل بھی نہیں، یہ بالکل لام جلی بن جائے گا، بالکل ایسا نہیں کیجیے گا۔ یہ ضاد کے بالکل بھی مشابہ، اس کا اپنا مخرج ہے، دال کا اپنا مخرج ہے، تو اسے ہم اس انداز سے پڑھیں گے ضاد۔ تو یہ آج انشاءاللہ العزیز ہم یہی اللہ کے کرم سے ہم نے 8 مخارج کے بارے میں پڑھا ہے کہ کہاں کہاں سے ایک مخرج سے کتنے کتنے حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ کل انشاءاللہ بقیہ جو مخارج ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہاں کے ایک مخرج سے جو باقی ہیں کتنے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو آپ سے یہی التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیے تاکہ حروف کو سمجھنا اور اسے یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تب تک کے لیے اجازت دے دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔